السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ شروع کرتے ہیں فیری ٹیل پارٹ 4۔ محمد خان الحیات ہاسپٹل کی پریزیڈنٹ پلس چیف ڈاکٹر کا بیٹا تھا۔ الحیات ہاسپٹل نہ صرف بیوٹی سٹی کا نامی گرامی کامیاب ہاسپٹل تھا بلکہ امن کے مشہور ہاسپٹل میں سے ایک تھا۔ محمد خان کی میڈیکل کالج کی اسٹڈی مکمل ہو چکی تھی۔ انٹرنشپ کے لیے بھلا وہ الحیات ہاسپٹل کے علاوہ کہاں جاتا؟ وہ ہاسپٹل کے پریزیڈنٹ پلس ایک کامیاب سرجن کا بیٹا تھا۔ اس وجہ سے ہاسپٹل والوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ نہیں لیا بلکہ وہ ایک اچھی اور نیک طبیعت کا مالک تھا۔ محمد خان نہ صرف ظاہری طور پر وجاہت سے مالا مال تھا بلکہ باطنی بھی اس کا اتنا ہی خوبصورت تھا۔ وجہ صاف تھی کیونکہ اس کے والدین نیک تھے۔ اویس خان اس کے اسٹیپ فادر تھے۔ جب محمد خان بہت چھوٹا تھا، تقریباً 1.5 سال کا، تب ایک حادثے میں اس کے سگے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد محمد خان کی ماں نور جہاں بیگم نے اویس خان سے شادی کی تھی۔ اویس خان بھی طلاق یافتہ تھے۔ ان کی پہلی بیوی سے ان کا ایک بیٹا جسے ان کی سالی نے اڈاپٹ کر لیا تھا۔ البتہ وہ اویس خان کے پاس چھٹیوں وغیرہ میں رہنے کے لیے آتا تھا۔ اویس خان کہنے کو تو محمد خان کے اسٹیپ فادر تھے مگر وہ محمد کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ایک سگے والد کی طرح اس کی ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے اور اس میں بھی زیادہ دخل محمد خان کا ہی تھا کیونکہ وہ اتنی پیاری اور سادہ طبیعت کا مالک تھا کہ کوئی بھی اسے ناپسند نہیں کر سکتا تھا سوائے اس کے سوتیلے بھائی کے، جو یہ سوچتا تھا کہ محمد نے اس کے باپ کو ہتھیا لیا ہے۔ محمد خان کی انٹرنشپ مکمل ہونے کے لیے صرف 1 مہینہ رہ گیا تھا تب اس کی ملاقات مارثیہ تقی سے ہوئی تھی۔ بے حد پراعتماد، ذہین، حاضر جواب، منہ پھٹ، جسے دیکھ کر ایک دم مکمل حسن کا احساس ہوا۔ اسے دیکھ محمد خان کئی لمحے کے لیے گنگ ہو گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ مارثیہ ہی وہ پہلی خوبصورت لڑکی تھی جسے وہ دیکھ رہا تھا۔ ہاسپٹل میں کئی خوبصورت لیڈی ڈاکٹرز، نرس وغیرہ تھی جو اس سے بات کرنے کے لیے مری جاتی تھی مگر وہ نظریں جھکائے ہی رہتا تھا، کسی کی طرف نظریں اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ مارثیہ تقی وہ پہلی لڑکی تھی جس نے اسے بری طرح متاثر کیا تھا۔ ہیلو ڈاکٹر، دیکھو یہ بچہ زخمی ہو گیا ہے۔ وہ سیدھا جنرل وارڈ میں دندناتے ہوئے داخل ہوئی تھی۔ پھٹے پرانے کپڑے پہنے وہ 10-11 سال کا لڑکا تھا جس کی کلائی وہ پکڑی ہوئی تھی۔ اس وقت جنرل وارڈ میں صرف وہ اس کی جانب بڑھتے لڑکے کو ایک بیڈ پر بٹھایا تھا۔ لڑکا حلیے سے فقیر نظر آ رہا تھا، اس کی پیشانی زخمی تھی، گھٹنے بھی زخمی نظر آ رہے تھے۔ بیٹا، آپ کو چوٹ کیسے لگی؟ وہ لڑکے کی ڈریسنگ کرتا نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ بھلا کیسے زخمی ہوگا بچہ؟ ایک اندھے کار والے نے اسے ٹکر مار دی اور بے حس نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ میں نے اس کا کار کا نمبر نوٹ کیا ہے۔ اس گھٹیا انسان کا جرم دنیا کو نہیں دکھایا تو میرا نام بھی مارثیہ تقی نہیں، وہ طیش میں کہہ رہی تھی۔ غصے سے اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ اس وقت محمد کو پتہ چلا کہ اس کا نام مارثیہ تقی تھا اور وہ ایک جرنلسٹ تھی۔ ایکسکیوز می ڈاکٹر، ڈاکٹرز کے زیر استعمال واش روم کدھر ہے؟ وہ جو دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا اچانک مارثیہ کے پوچھنے پر گڑبڑایا۔ 2nd فلور پر دائنی جانب آپ جائیں، لکڑی کے سائن بورڈز آپ کی مدد کریں گے، اس نے کہا تھا۔ اوکے تھینکس، مارثیہ کہتی کھٹ کھٹ کرتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ بیٹا، آپ کا نام کیا ہے؟ بچے کی ڈریسنگ کرتا وہ پوچھ رہا تھا۔ سبحان، کیا کرتے ہو؟ وہ اس کی پیشانی سے خون کاٹن سے صاف کرتا ہوا پوچھا۔ بھیک مانگتا ہوں۔ واٹ؟ محمد کو دھکا سا لگا۔ اسکول نہیں جاتے؟ صاحب، ہم جیسوں کے لیے اسکول نہیں ہے، جس حسرت سے سبحان نے کہا تھا۔ محمد نے بے ساختہ اس سے کھڑے ہو کر خود سے لگایا تھا۔ ایسا مت کہو، تمہیں اب مزید بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل 10 بجے صاف ستھرے کپڑے پہن کر ہاسپٹل آ جانا، میں تمہارا ایڈمیشن کروا دوں گا۔ وہ سبحان کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھتا ہوا بولا۔ محمد کے الفاظ سبحان کے بجھے آنکھوں کو روشن کر گئے تھے۔ سچ میں بھیا؟ بالکل میرے پرنس۔ محمد اس کا گال کھینچتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اور یہ لو، رکھو اپنے پاس، جو بھی شاپنگ کرنا ہے کر لینا۔ محمد اپنے والیٹ سے کئی نوٹ نکال کر سبحان کو تھماتا ہوا بولا۔ شکریہ بھیا۔ سبحان نے آنسو بھرے تشکرانہ آنکھوں سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ بھیا کہتے ہو اور شکر بھی ادا کرتے ہو؟ چلو بھاگو اپنے گھر، محمد مسکراتے ہوئے کہتا سبحان کے سر پر چپت مارا۔ پھر سے خدمت خلق، میرے خیال سے اپنی ساری سیلری تم خلق کی خدمت میں خرچ کر دیتے ہو۔ ڈاکٹر ہادیہ جان عالم
وارڈ میں داخل ہوتی ہوئی بولی۔ اس کے ساتھ ڈاکٹر ہما شہروز بھی تھی۔ وہ دونوں بھی محمد خان کے ساتھ انٹرنشپ کر رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے، وہ ہادیہ کو دیکھے بنا مسکراتے ہوئے بولا۔ کیا آپ ہماری وجہ سے جا رہے ہیں؟ ہما نے فوراً اسے وہاں سے جاتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ ایسا نہیں ہے، بس نماز کا وقت ہو گیا ہے اس لیے، وہ کہتا ہوا انہیں نظریں اٹھا کر دیکھے بنا نظریں جھکا کر جنرل وارڈ سے باہر نکل گیا۔ کافی گھمنڈی ہے ڈاکٹر محمد خان۔ نہیں ہما، شہروز نے کہا تھا۔ ڈاکٹر محمد گھمنڈی نہیں ہے، شریف النفس ہے، یہ ان کی طبیعت کا حصہ ہے۔ اس ہاسپٹل میں میں نے ان سے زیادہ نیک کوئی ڈاکٹر دوسرا نہیں دیکھا، قریب کھڑی ادھیڑ عمر کی نرس نے کہا تھا جس کا نام شریفہ تھا۔ ویسے اگر ڈاکٹر محمد گھمنڈ کرے بھی تو اسے ہی سوٹ بھی کرے گا، آخر کار اتنا ہینڈسم جو ہے۔ ڈاکٹر ہادیہ نے آہ بھر کر کہا تھا۔ صحیح کہا، لڑکیاں خواب دیکھتی ہے اس کی، نہ جانے یہ کس کے خواب دیکھتا ہوگا۔ مجھے تو لگتا ہے ڈاکٹر محمد کا ضرور کسی سے کمٹمنٹ ہے، جبھی وہ کسی کی جانب نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، ہما نے کہا۔ محمد خان کی دوسری ملاقات مارسیا سے دوسرے دن ہی رات 12:30 بجے ہوئی تھی۔ وہ ہاسپٹل سے گھر جانے کے لیے نکلا تھا اور مارسیا مخالف جانب سے بھاگتی ہوئی اس کی گاڑی کے سامنے آئی تھی۔ سچویشن کافی فلمی تھی، اگر وہ صحیح وقت پر بریک نہ لگاتا تو گاڑی نے مارسیا پر چڑھائی کر دینی تھی۔ ہیلو سر، پھولے سانسوں کے درمیان وہ ونڈو کی گلاس بجاتے کہہ رہی تھی اور ساتھ ہی مڑ مڑ کر پیچھے بھی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا میم؟ وہ پریشان سا ڈور کھولتا باہر نکلا۔ اوہ محمد تم! وہ جیسے اسے پہچانتی سکون سے بولی، جس پر محمد لمحے بھر کے لیے حیران ہوا تھا۔ اسے اچھے سے یاد تھا کہ اس نے اپنی پہلی ملاقات میں مارسیا کو اپنا نام نہیں بتایا تھا۔ کیا آپ ٹھیک ہے؟ اتنی رات میں تنہا آپ کیا کر رہی ہے؟ وہ حیران پریشان سا پوچھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ مارسیا اسے کوئی جواب دیتی، سامنے 5-6 گنڈے ٹائپ کے لڑکے آتے دکھائی دیے۔ او لڑکے، اگر اپنی سلامتی چاہتے ہو تو اسے ہمارے حوالے کر اور نکلتا بن، ان میں سے ایک نے محمد کو للکارتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے کہنے پر محمد نے سوالیہ نگاہوں سے مارسیا کو دیکھا جو خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ مگر کیوں بھائی صاحب، آپ کو کیا کام ہے مس مارسیا سے؟ وہ نرمی سے پوچھتا ان کی طرف بڑھا تھا۔ اسے دیکھو، جیسے کہ جانتا نہیں کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں۔ وہ تضحیک آمیز انداز میں ہنستا ہوا بولا، جس پر اس کے باقی ساتھی بھی ہنسنے لگے تھے۔ محمد خان کو اپنا چہرہ گرم ہوتا محسوس ہوا تھا۔ بھائی، محمد آگے کچھ کہتا، اس گنڈے نے آگے بڑھ کر ایک زور کا مکہ مارتے ہوئے کہا تھا اور ساتھ ہی چاقو نکالا۔ چل دماغ مت خراب کر، جو کہا ہے وہ کر، نہیں تو۔ مکہ زوردار تھا جس نے محمد کا دماغ لمحے بھر کے لیے گھما دیا تھا۔ شرٹ کی آستین سے ناک اور پھٹے ہونٹ سے خون صاف کرتا وہ چاقو دیکھ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ وہ لڑائی بڑائی سے دور رہنے والا ایک امن پسند شخص تھا۔ اس سچویشن میں کیا کرے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کیا دوں تمہیں ایک زخم جبھی سمجھ آئے گا۔ خوفزدہ محمد کی طرف بڑھتا چاقو کا نشانہ اس کے کاندھے کی جانب وہ کرتے ہوئے بولا۔ اس سے پہلے کہ چاقو محمد کے کاندھے کو چھوتی، پیچھے سے آتی مارسیا اس گنڈے کی کلائی پکڑ کر موڑ گئی تھی، جس کے سبب چاقو اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا تھا۔ اگر میں تم لوگوں سے بھاگ رہی تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں ڈر کر بھاگ رہی تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ میرا تم سب کو پیٹنے کا قطعی موڈ نہیں تھا۔ مگر اب جب تم لوگ خود ہی پٹنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، موسٹ ویلکم، مارسیا بیزاری سے کہتی اس گنڈے کو اس کے ساتھیوں کی جانب ڈھکیلتی بولی، جس پر وہ سب ہنسنے لگے تھے جیسے کسی چھوٹے بچے سے بڑی بڑی باتیں سنی ہو۔ ٹھیک ہے، پھر یہ لو۔ اپنی بائیں آئیبرو کھجاتی اگلے ہی پل سب سے سامنے کھڑے گنڈے کو مکہ دے ماری تھی۔ ویسے تم لوگوں کو رات میں چمگادڑوں کی طرح گھومنے سے کیا ملتا ہے؟ وہ ان پر فکرہ کستی ہوئی غیظ و غضب نظر آتے گنڈے کی جانب آستین چڑھائے بڑھی تھی اور محمد خان حیرت سے آنکھیں پھاڑے دھان پان سی نظر آتی حسینہ کو دیکھے جا رہا تھا، جو گنڈوں کی دھلائی ہوا میں اڑا کر رہی تھی۔ اس کے قدم جیسے زمین کو چھو ہی نہیں رہے تھے۔ ہوا میں اڑ کر رہی تھی، اس کے قدم جیسے زمین کو چھو ہی نہیں رہے تھے۔ وہ کمال کی تھی، ایسی لڑکی اس کی نگاہوں سے اب تک نہیں گزری تھی۔ کیا یہ چائنیز کنفو تھا؟ محمد خان نے اپنی جانب ہاتھ جھاڑتی آتی مارسیا سے پوچھا، جس نے اس کے سوال پر اپنی گھنی پلکوں والی بڑی بڑی براؤنش آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، اور محمد خان کو لگا جیسے رات کے 1:10 پر اس کا دل اس کے قبضے سے نکل کر کسی اور کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ کیا یہ چائنیز کنفو تھا؟ محمد خان نے اپنی جانب ہاتھ جھاڑتی لڑکی سے دوبارہ سے پوچھا۔ ان آنکھوں کو
ان آنکھوں کو میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ وہ جیسے ایک ٹرانس میں کہہ رہا تھا۔ پچھلے ہفتے شاید جب میں اصغر شہر آیا تھا، وہاں میں نے آپ کی ان آنکھوں کو دیکھا تھا، مگر آپ کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ مگر ہاں، شاید وہ میں ہی تھا۔ میں اصغر شہر میں رہتی ہوں، یہاں ورلڈ نیوز میں انٹرن ہوں۔ مارسیا اسے ایک لمحے کے لیے حیران نظر آئی تھی۔ ہاں، وہ آپ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ محمد خان جیسے اس اتفاق پر خوش ہوا تھا۔ ارے آپ تو انجرڈ ہے۔ اگلے ہی پل اس کی کلائی کی پشت پر ایک لمبی سی کٹ دیکھ پریشان ہوا تھا، جس سے خون بہہ رہا تھا۔ شاید کسی کے چاقو کا کمال ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی؟ مارسیا کے مسکرانے پر اس نے حیرت سے پوچھا، اپنا رومال نکال کر اس کی کلائی پر لپیٹا۔ مجھے عادت ہے اس کی، مارسیا لاپرواہی سے بولی۔ کمال کی لڑکی ہے آپ۔ میرے خیال سے اتنا زخم کسی اور لڑکی کو لگا ہوتا تو وہ بے ہوش ہو چکی ہوتی۔ میرے پاس آپ کے زخم کی ڈریسنگ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہ کہتا ہوا پریشان ہوا تھا۔ کوئی بات نہیں، ایک کام کریں، میرا گھر قریب ہی ہے، وہاں چلیں، میں آپ کی ڈریسنگ کر کے آپ کو آپ کے گھر ڈراپ کر دوں گا۔ نو وے، کیا کہے گی آپ کی فیملی؟ مارسیا اس کی بات سن کر صاف منع کر گئی تھی۔ کچھ نہیں کہے گی وہ، اور گھر پر اس وقت صرف مما ہوگی۔ پاپا کانفرنس کے لیے آؤٹ آف سٹی گئے ہوئے ہیں، اور مما آپ کو دیکھ بہت خوش ہوگی، اس نے اصرار کیا تھا، جس کے سبب مارسیا نہ چاہ کر بھی حامی بھر گئی۔ اس کے ساتھ خان ولا چلی آئی تھی۔ بیل بجاتے ہی محمد کی مما نے دروازہ کھولا تھا، جیسے وہ اس کے لیے ہی جاگ رہی تھی۔ اس کے ساتھ اتنی رات گئے انجان لڑکی کو دیکھ حیران ہوئی۔ مما، انہیں کافی چوٹ لگی ہوئی ہے، سو میں انہیں اپنے ساتھ لے آیا ہوں، محمد خان نور جہاں کی حیرانگی پر کہہ رہا تھا۔ بہت اچھا کیا محمد، چلو آؤ بیٹا، نور جہاں بیگم مارسیا کو مسکرا کر کہتی اندر آنے کے لیے جگہ دے دی۔ کتنی سونی اور خوبصورت ہے۔ اگلے ہی پل مارسیا کو دلہانہ انداز میں لپٹاتی، تمہاری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں۔ نور جہاں بیگم اسے صوفے پہ لیے بیٹھتے ولہانہ انداز میں بولی، شکریہ آنٹی، اس نے حیرت سے ان کے جوش و خروش دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مما، کیا آپ ہمیں کافی بنا دیں گی؟ وہ مارسیا کے چہرے کی حیرانگی دیکھتے شرمندگی سے کہا، کیوں نہیں بیٹا، میں ابھی لائی، وہ کہتی اٹھ کر کچن کی جانب گئی۔ میں فاسٹ ایڈ کٹ لے آتا ہوں، وہ کہتا ہوا نور جہاں بیگم کے پیچھے کچن میں گیا۔ یہ آپ کیا کر رہی تھی مما؟ آپ مارسیا سے اس طرح مل رہی تھی جیسے آپ اسے پہلے سے جانتی ہو، وہ کیبنٹ سے باکس نکالتا ہوا بولا۔ کیا یہ لڑکی وہی براؤنش آنکھوں والی نہیں ہے جسے تم نے اصغر شہر میں دیکھا تھا؟ اس کے بعد ہر رات تمہارے خوابوں میں آتی رہی تھی؟ نور جہاں بیگم شرارت سے بولی۔ کیا آپ اسے پہچان گئی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ بالکل بیٹا جان، آخر کار میں تمہاری مما ہوں۔ اوہ میری جینیس مما، وہ مسکرا کر کہتا ان کی پیشانی چوم گیا۔ وہ لاؤنج میں آیا جہاں مارسیا اس کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ حیران رہ گیا وہاں اسے نہ دیکھ کر۔ اس نے چاروں جانب مارسیا کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تو وہ اسے بابا کی اسٹڈی روم سے نکلتے دکھی۔ وہ میں بور ہو رہی تھی، سوچا کہ گھر دیکھ لوں، اسٹڈی روم کمال کا ہے، مارسیا اسے حیران دیکھ نارمل انداز میں کہتی صوفے پہ جا بیٹھی۔ کیا آپ کو کتاب پسند ہے؟ وہ مارسیا کے سامنے چیئر گھسیٹ کر بیٹھتا خوشگوار حیرانگی سے پوچھتا، اس کی کلائی سے رومال کھول کر ڈریسنگ کرنے لگا۔ بکس کسے ناپسند ہوتی ہے بھلا، وہ کندھے اچکائے بولی۔ اب میں چلتی ہوں آنٹی، رات کافی ہو گئی ہے، اور اس مزیدار کافی کے لیے شکریہ۔ مارسیا مگ ٹیبل پر رکھتی ہوئی کھڑی ہوئی، پھر کب آؤ گی بیٹا؟ نور جہاں بیگم نے اسے ایک مرتبہ پھر پرجوش سا لپٹاتے ہوئے پوچھا، جب آپ یاد کریں گی، مارسیا مسکرا کر کہتے ہوئے محمد کے پیچھے نکل گئی۔ محمد مارسیا کو ہاسٹل ڈراپ کر گھر واپس آیا تو وہ نور جہاں بیگم کو صوفے پر اپنا منتظر بیٹھا پایا۔ آپ سوئی نہیں مما، رات کافی ہو گئی ہے، وہ تھکا تھکا سا کہتا ان کی گود میں سر رکھ کر صوفے پر لیٹ گیا۔ تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، اس کے سیاہ سلکی بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی۔ ان کی انگلیاں جیسے محمد کی ساری تھکاوٹ سمیٹ رہی تھی، وہ پرسکون ہو رہا تھا۔ اچھا سنو محمد، جی مما کہیے۔ تمہیں تو اب وہ براؤنش آنکھوں والی لڑکی مل گئی ہے، اب میں چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی جلد از جلد ہو جائے، تو مجھے جلدی سے اس کا ایڈریس دے دو تاکہ تمہارے پاپا آتے ہی اس کی فیملی سے ملے۔ اوہ میری پیاری مما، وہ نور جہاں بیگم کے اجلس پر بے ساختہ مسکرایا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے مما، آپ ابھی پاپا سے اس کا تذکرہ تک نہیں کریں گی، وہ تھوڑی ماڈرن ٹائپ کی لڑکی ہے، تو میں پہلے اس سے اجازت لوں گا، پھر آپ کو ایڈریس دوں گا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے میرا بیٹا سب سے پہلے پرپوز کرے گا؟
नूर जहाँ बेगम के छेड़ने पर वो हंसा था। अच्छा ठीक है, फिर एक काम करो, ये उसे प्रपोज करते वक्त तोहफे के तौर पर देना। नूरजहाँ बेगम अपनी उंगली से डार्क मैरून कलर की बड़ी से पत्थर की अंगूठी निकालते हुए बोली। ये क्यों मम्मा? अभी बिल्कुल नहीं, वो साफ मना कर गया। क्यों नहीं? ये अंगूठी तुम्हारे बाबा की खानदानी निशानी है, जो उनके खानदान की हर बहू की उंगली में मौजूद रही है। अब इसे तुम्हारी बीवी की उंगली की जीनत बनना है तो ठीक है ना, उसे मेरी बीवी बनने के बाद आप दे दीजिएगा। वो मुस्कुराकर कहते हुए अंगूठी उन्हें थमा गया। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुमने जल्द अज जल्द मार्सिया को प्रपोज करना है और उसे ये अंगूठी देनी है, और फिर उसके बाद मैंने बगैर किसी देरी के तुम दोनों की शादी कर देनी है। मम्मा आप भी ना। वो नूरजहाँ बेगम के जोशो खरोश को देख हंसा। मोहम्मद, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारा नाम किस अजीम शख्सियत के नाम पर रखा और क्यों? वो गुनूदगी में था जब उसने एक मर्तबा फिर नूरजहाँ बेगम की आवाज़ सुनी। बिल्कुल मम्मा, मैं जानता हूँ कि मेरा नाम हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर रखा है, ताकि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करूँ, आपके बताए हुए रास्ते पर चलूँ। ये सब मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि हर रात आप मुझे ये बात याद दिलाती हैं। वो हुनूस गुनूदगी में जाता धीमे से बोल रहा था, ताकि बेटा जान तुम हमेशा इस नाम की हुर्मत बरकरार रखो। तुम कभी ये ना भूलो कि नबी के मकसद को लेकर चलना है। इस उम्मत के हर फर्द की मसीहाई का काम अंजाम देना है। इस उम्मत मोहम्मदिया के हर फ़र्द को अपनी फैमिली समझते हुए उनकी खैर ख्वाही का काम अंजाम देना है, ताकि तुम हमेशा नूर हिदायत के रास्ते पे चलो, भूल कर भी तारीक गुमराही के रास्ते पर ना जाओ। इसीलिए बेटा मैंने तुम्हारा ये नाम रखा है। उसने कच्ची नींद से गहरी नींद में जाते नूरजहाँ बेगम की हर बात सुनी थी। मुझे ये सब याद है मम्मा, उसने गहरी नींद में जाते हुए ये आखिरी बात कही थी। वह मुश्किल 1.5 घंटा सोया था कि सेल फोन की बेल पर उठ बैठा। हॉस्पिटल से कॉल थी, कोई इमरजेंसी ऑपरेशन था जिसमें उसे असिस्ट करना था। उसने कलाई पे बंधी वॉच में वक्त देखा, जिसमें रात के 3 बजने में 5 मिनट रह गए थे। फ्रेश होने के लिए वो अपने कमरे में जा रहा था कि पापा और मम्मा बेडरूम के अधखुले दरवाजे के सबब बाहर आती आवाज़ पर वो ठिठका था। नूरजहाँ बेगम के साथ किसी आदमी की आवाज़ सुनकर वो हैरान हुआ था। वो आवाज़ अवैस खान की नहीं थी, तो फिर वो कौन था? दरवाज़ा खोलकर देखने की शिद्दत ख्वाहिश पर जब्त करता वो अपने कमरे में गया। अगर इमरजेंसी केस ना होता तो वो रुक कर देखने की कोशिश ज़रूर करता कि इस पहर नूरजहाँ बेगम के कमरे में किससे बात कर रही थी। ऑपरेशन के बाद स्टाफ रूम में सोफे की पुश्त से टेक लगाए आंखें बंद किए वो यही सोचे जा रहा था। उसका दिमाग बुरी तरह उलझा हुआ था। इस वाक़ये और मार्सिया को मिले उसे 3 दिन हो गए थे। उस दिन ब्राउनिश आंखों को देखने की ख्वाहिश इतनी शदीद हुई कि वो उसके चैनल कंपनी में चला आया, जहाँ वो इंटर्नशिप कर रही थी। अरे मोहम्मद, तुम खैरियत तो है? मार्सिया उसे देख हैरत से बोली। वारसिया बॉस ने कहा है कि वापस जाने से पहले इस शो को तुम होस्ट करती जाओगी। तभी एक लड़की ने आकर उसे कहा था, और साथ ही उसने मोहम्मद को हैरत से देखा था। मोहम्मद उसकी हैरानगी के सबब को समझ नहीं पाया। ओके, कर दूंगी, वो बेजारी से कहती बोली, जिस पर वो लड़की वापस चली गई थी। वापस का मतलब? क्या आप कहीं जा रही है? हाँ, आज मेरा इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया है। आज मैं अपने शहर वापस जाने वाली हूँ। मोहम्मद को वो पिछली मुलाकात से थोड़ी मुख्तलिफ और बेजार सी लगी, मगर वो उस पर ध्यान दिए बगैर उसके पास जाने से परेशान हो रहा था। उसे अजीब से खोने के दुख ने घेर लिया था। उसके सबब उसने वो किया जो वो शायद आलम हालत में कभी ना करता। आई थिंक आई एम बिगनिंग टू लव यू, सो विल यू मैरी मी? वो अपनी पॉकेट में मौजूद रिंग को मुट्ठी में दबोचता हुआ बोला। व्हाट? मोहम्मद को उन ब्राउनिश आंखों की हैरानगी भली लगी थी। नो वे, शादी? अगले ही पल मार्सिया कहते हुए हंसी थी, और जैसे ही उसकी निगाह मोहम्मद के सुर्ख उतरे चेहरे पर पड़ी वो संजीदा हुई। देखो मोहम्मद, तुम बहुत अच्छे हो। मैं किसी से आज तक इम्प्रेस नहीं हुई सिवाय तुम्हारे। तुम्हारी नेक तबीयत मुझे बहुत पसंद आई, मगर तुम मुझसे भी बेहतर लड़की डिज़र्व करते हो। मुझे तुम नहीं झेल सकते। और एक बात कहूँ, तुम जिसे मोहब्बत का नाम दे रहे हो वो सिर्फ अट्रैक्शन है। तुम मुझसे बुरी तरह मुतासिर हुए हो और इसे मोहब्बत कहने लगे हो। ओके, गुड बाय, अपना ख्याल रखना। बाहर से उसे नरमी से कहती अफसोस से देखती चली गई थी। वो उसका दिल तोड़कर अट्रैक्शन और मुतासिर होने की तसल्ली देती चली गई थी। पॉकेट में अंगूठी को छोड़ खाली हाथ बाहर निकालता वो बाहर की जानिब शिकस्ता कदमों से बढ़ गया। बेटा, सब ठीक तो है? हयात बेगम उसे उस तरह शिकस्ता और टूटा हुआ देख भी साख्ता तड़पी। जी जी मम्मा,
زبردستی کی مسکراہٹ لبوں پہ طاری کیے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ محمد! نور جہاں بیگم بند دروازے کو کھٹکھٹاتی اسے پکارتی رہی، مگر اندر سے محمد کی آواز نہیں آئی تھی، کیونکہ اندر موجود محمد اپنے نم آنکھوں کو چھپانے کے لیے تکیے میں منہ دیے گیا تھا۔ کیا محبت کا نہ ملنا، محبت کا ٹھکرا دینا اتنا تکلیف دیتا ہے؟ کہاں ہے محمد؟ اویس خان گھر میں داخل ہوتے ہی گرجے تھے۔ کیا ہوا؟ نور جہاں نے پہلی مرتبہ انہیں اس طرح اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ میری برسوں کی محنت، عزت تو وقار اس نے خاک میں ملا دیا۔ کیا کیا ہے محمد نے؟ نور جہاں ان کا غصے سے سرخ چہرہ دیکھ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ تبھی محمد کمرے سے باہر نکلا تھا، پزمردہ سا ٹوٹا بکھرا، جس سے دیکھ نور جہاں بیگم کا تو جیسے دل کسی نے مسلا تھا۔ پاپا! شدید غصے میں نظر آتے اویس خان کو دیکھ وہ وجہ پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ اسے روک گئے۔ مت کہو مجھے اپنا پاپا، میں نے تمہیں اپنا نام دیا، اپنے سگے بیٹے سے زیادہ اہمیت دی، پیار دیا، اور تم نے کیا کیا؟ سب کچھ خاک میں ملا دیا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ اسے شعلہ بار نگاہوں سے دیکھتے اس پر جیسے دہکتے انگاروں کی بارش کی، اور آخر میں ان کے لہجے سے دکھ جھلکا تھا۔ میں نے کیا کیا ہے پاپا؟ محمد نے بے ساختہ تڑپ کر پوچھا۔ کیا کیا؟ اویس خان کو جیسے اس کا انجان بن کر سوال پوچھنا مزید تیش دلا گیا تھا۔ دیکھو اپنے کرتوت، کہنے کے ساتھ ہی انہوں نے سیل فون اسے تھمایا، جس میں ایک ویڈیو نظر آ رہی تھی۔ مشہور سرجن ڈاکٹر اویس خان کا بیٹا محمد خان مارثیہ تقی کے حسن کا دیوانہ ہوا۔ دیکھیے کس طرح گڑ گڑا کر اپنی محبت کی بھیک مانگی اور دلوں کی قاتل حسینہ نے بے دردی سے اسے ٹھکرا دیا۔ ویڈیو میں کوئی اور نہیں محمد اور مارثیہ تھے۔ اس وقت کا جیسے کسی نے ویڈیو بنا لیا تھا اور اس آڈیو کے ساتھ انٹرنیٹ پر ڈال دیا تھا، جسے دیکھ محمد کا سرخ چہرہ ہو اٹھا تھا۔ تم میری محبت کی اس طرح توہین کیسے کر سکتی ہو مارثیہ تقی؟ افسوس، دکھ اور پھر اس پر غصہ سوار ہو گیا تھا۔ محمد کہاں جا رہے ہو؟ نور جہاں بیگم اسے اتنے غصے میں باہر جاتے دیکھ بے ساختہ اس کے پیچھے گئی تھی۔ باہر دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے اس کی گاڑی کو تیزی سے گیٹ سے باہر جاتے دیکھا تھا۔ اب تک کی زندگی میں انہوں نے پہلی مرتبہ اسے اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ مجھے مارثیہ تقی سے ملنا ہے، اس نے گارڈ سے کہا، جس پر گارڈز نے اسے اندر جانے دیا، کیونکہ وہ پچھلی مرتبہ بھی آیا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے اندر گیا تھا، مگر سامنے لگے بورڈ پر لگے بڑی سی پوری دیوار کو ڈھانکتی اسکرین پہ نظر آتے مارثیہ تقی کو دیکھ رہا تھا۔ فارمل سوٹ میں ملبوس وہ کوئی لائیو نیوز میں آ رہی تھی شاید۔ امن کے ایک مشہور شہر بیوٹی سٹی کا ایک نامی گرامی کامیابی الحیات ہاسپٹل میں ہمیں لیگل سیاہ کاموں کی لمبی چوڑی فہرست ملی ہے، اور ان سیاہ کاموں میں ہاتھ کالے کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ الحیات ہاسپٹل کے پریزیڈنٹ اور مشہور سرجن اویس خان اور ان کے ساتھی ڈاکٹرز ہیں۔ ہمارے پاس اس کے کئی پروفز ہیں، جیسے کہ یہ۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی، مگر محمد نے سائیں سائیں ہوتے دماغ کے ساتھ صرف اویس خان کا نام سنا تھا۔ پاپا! وہ الٹے قدموں پلٹ کر بھاگا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا؟ نور جہاں بیگم لاؤنج میں کھڑے محمد کو ادھ کھلے دروازے سے اندر کی آواز صاف سنائی دی تھی، اور دھوکے کے لفظ سے اسے اس آدھی رات کا سماں یاد آیا جب اس نے کمرے میں نور جہاں اور کسی دوسرے مرد کی آواز سنی تھی۔ کیا مما نے پاپا کو دھوکہ دیا؟ اس کا دل اس بات کو نہیں مان رہا تھا، مگر دماغ وہ گواہی دے رہا تھا کہ اویس خان نے سچ کہا۔ بھلا آدھی رات کو عورت کے کمرے سے کسی غیر مرد کی آواز آنے کا کیا مطلب تھا؟ مارثیہ نے بھی مجھے استعمال کیا۔ کیا عورت دھوکے باز اور چال باز ہوتی ہے؟ اعتماد اور عزت کے لائق نہیں ہوتی؟ سوچ کر ہی اس کا دماغ جل اٹھا تھا۔ البتہ دل ابھی بھی اس بات سے انکاری تھا کہ اس کی مما ایسا کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس کی مما ایک نیک عورت تھی۔ اس نے یہ نہیں سنا تھا کہ نور جہاں نے اویس خان کو کیا جواب دیا، اس لیے اگلے ہی پل وہ بنا نوک کیے جلتے دل و دماغ کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ اس نے اویس خان کی جانب دیکھا ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں تھے۔ وہ سیدھا صدمے میں نظر آتی نور جہاں بیگم کی جانب بڑھا تھا۔ اس دن رات میں آپ کس آدمی سے بات کر رہی تھی؟ کون تھا آپ کے کمرے میں؟ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ آپ اتنی نیک ہو کر دھوکہ کیسے دے سکتی ہے؟ یا نیکی کا دکھاوا کرتی رہی؟ وہ جھلستے دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ محمد! بے یقینی سے کہتی نور جہاں اگلے ہی پر اسے تھپڑ دے مارتی ہے۔ تم اپنی ماں سے اس طرح کیسے بات کر سکتے ہو؟ نور جہاں بیگم کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے۔ اور مما آپ ایسا کیسے؟ محمد کی آنکھوں میں بھی جیسے آنسو رکے نہیں
आंसू रुके थे। वो अपना जुमला मुकम्मल करता इससे पहले नूरजहां ओवैस खान की जानिब बढ़ती। क्या हुआ, आप ठीक तो है? मोहम्मद, देखो तुम्हारे पापा को क्या हो गया है? नूरजहां बेगम सीना थामे ओवैस खान को देख हिरासा सी चिल्लाई। मोहम्मद तेजी से एम्बुलेंस को कॉल करता ओवैस खान की जानिब बढ़ा। उन्हें हार्ट अटैक कर उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ है। उनके सीने पर दोनों हाथ रखकर प्रेस करता वो उनके सीने में अटकी सांस बहाल करने की कोशिश कर रहा था, मगर बेसुध रहा। जब भी एम्बुलेंस आई थी, उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाते बाहर ले जाया जा रहा था। मोहम्मद उनके पीछे दौड़ा। मोहम्मद, नूरजहां के पुकारने पर वो रुक कर मुड़ा। बेटा, अपनी मम्मा से बदगुमान नहीं होना, नूरजहां बेगम रोती हुई बोली थी। मोहम्मद का दिल टूटा था, जैसे किसी ने शिकंजे में लेकर पीसा था। अलबत्ता उसने सपाट नज़र से उन्हें देखा और बाहर निकल गया। मोहम्मद, उन्होंने दुख से निढाल धीरे से उसका नाम लिया था। ओवैस खान जिल्लत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और चल बसे थे। लोग तरह तरह की बातें किए जा रहे थे। इन सब से अनजान मोहम्मद खान साखित सा ओवैस खान का बेरूह बेजान पर चेहरा देख रहा था। वो नूरजहां को कैसे उसकी खबर देगा? मम्मा, उसकी आवाज़ मामूल से बुलंद थी, जिसका मोहम्मद को कतई एहसास नहीं था। मम्मा, वो उन्हें एबनॉर्मल अंदाज में पुकारता कमरे की जानिब बढ़ रहा था। मम्मा! कमरे का दरवाज़ा खोलते ही उसे फर्श पर नूरजहां बेगम पड़ी नजर आई थी। मोहम्मद के हलक से दिल खराश चीख निकली थी। अगले ही पल वो फिर नूरजहां को उठाए हॉस्पिटल की जानिब दौड़ा था, मगर इसका ये दौड़ना भी बेसुध ही रहा था। नूरजहां बेगम भी उसे उसी वक्त छोड़कर चली जा चुकी थी। वो टूटा बिखरा सा गायब दिमागी से ब्रिज के ऊपर खड़ा था। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसकी इतनी आसानी से चलने वाली ज़िंदगी इतनी मुश्किल तबाह व बर्बाद हो जाएगी। वो इस सारी कायनात में तन्हा टूटा बिखरा सा रह जाएगा। मगर उसकी ज़िंदगी ऐसी क्यों हो गई थी, इतनी बुरी, बदतर? वो एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा था, फिर भी उसके साथ ऐसा क्यों हुआ था? मैं तो तेरी फरमाबरदारी की कोशिश करता रहा था, तेरे नबी के रास्ते को अपनाया था, बदी और गुनाह के सियाह रास्ते को छोड़ मैं तो नूर हिदायत को चुनना, उस पर चलने की कोशिश करता रहा। फिर भी तूने मुझे क्यों इतने गहरे अंधेरे में लापटका? क्यों मेरे साथ ऐसा किया? मैंने तुझको चुना और तूने मुझे बर्बाद कर दिया, मुझसे सब कुछ छीन लिया। ऐसा क्यों किया? फिर क्या फ़ायदा उजाले को चुनने का, जब मुकद्दर में अंधेरा ही हो? तुझे चाहने का क्या फ़ायदा अल्लाह, जब तू मेरी सारी चाहत ही मुझसे छीन ले? मैं अब तुझे छोड़ता हूँ अल्लाह, तेरी इस दुनिया को, रोशनी की राह को, नेकी को, सब को छोड़ता हूँ। तेरे दिए गए इस जिस्म को भी। भला क्या फ़ायदा मेरे जीने का, जब मैं अंदर से ही मर गया हूँ। अल्लाह से बेतहाशा बदगुमान होता, नाराज़ होता, वो ब्रिज से नीचे बहते दरिया में खड़ा गिरा था। अब जीना नहीं था, उससे इस ज़िंदगी से नफ़रत हो गई थी। यह बस्ता पानी में जद्दोजहद पानी पानी में बिना किसी जद्दोजहद किए तह में डूबने तक उसके जहन में बस यही बात थी। मगर उसकी आखिरी मौत की ख्वाहिश भी उस अल्लाह ने पूरा नहीं किया था, जिससे वो सारे ताल्लुक़ तोड़ चुका था। उसे असगर पाशा ने डूबकर मरने से बचा लिया था, और उसके बाद से उसकी ज़िंदगी बदल गई थी। उसने रोशनी को छोड़कर अंधेरे को अपना लिया था। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद था, मार्सिया तकी से भी सब कुछ छीन लेने का। हंसी, मुस्कुराहट, फैमिली, कैरियर, सब कुछ, क्योंकि एक वही थी जिसने उसकी हंसती बसती फैमिली को तबाह व बर्बाद कर दिया था। पता नहीं उसने मार्सिया तकी से शदीद मोहब्बत की थी या नहीं, मगर अब शदीद नफरत ज़रूर कर रहा था। इन सब में उसे हमेशा नूरजहां की आवाज़ आती थी, मोहम्मद, अपने नाम की कभी बेहुरमती मत होने देना। उसे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई शिकायत नहीं थी, उसे तो सारी शिकायतें अल्लाह से थी। इसलिए नबी के नाम की बेहुरमती ना हो, उसने अपना नाम ब्लैक डेविल रख दिया, जो कि वाकई अब वो बन चुका था। कहाँ है डॉक्टर मोहम्मद खान? हॉस्पिटल में बहुत तेज़ी से ये बात फैली थी। डॉक्टर सुनकर शिजदर रह गए थे। 3 साल बाद आखिर कहाँ से वो आ गया था। तकरीबन सभी डॉक्टर्स भागते हुए आए और नर्स शरीफा से पूछ रहे थे, जिनमें पेश डॉक्टर हादिया जान आलम थी। डॉक्टर मोहम्मद खान इमरजेंसी वार्ड में है, वो एक पेशेंट के साथ थे। नर्स शरीफा उनको इन्फॉर्मेशन देती उनके साथ साथ इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हुई थी, मगर वहाँ कोई नहीं था, ना डॉक्टर मोहम्मद खान और ना उसका पेशेंट।
مارسیا کمرے سے نکل کر اب ہوٹل کی لابی میں چل رہی تھی۔ کل رات ہی وہ بیوٹی سٹی پہنچی تھی۔ لابی سے اب وہ ہوٹل کی کینٹین کے بڑے سے ہال میں داخل ہو رہی تھی، اور جب ہی اسے لگا کہ شاید کوئی اس کا تعاقب کر رہا تھا تو اس نے فوراً مڑ کر دیکھا اور اسے سیاہ لباس کی جھلک ستون کی اوٹ ہوتے دکھائی دی۔ وہ قدموں کو موڑتے ستون تک گئی، ستون سے پشت لگائے، داہنے پیر کو موڑے، ستون سے ٹیک لگائے۔ ہاتھ میں موجود سیل فون پر اس کا سیاہ ہڈ میں موجود چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کون ہو تم اور مجھے فالو کیوں کر رہے ہو؟ مارسیا اس تک جاتی اسے تیکھے نظروں سے گھورتی ہوئی پوچھنے لگی۔ چلو یہ ساری میڈیسن فٹافٹ نکلو۔ دوسری طرف بلیک ڈیول رکھائی سے ساری میڈیسن درازیلا کی ہتھیلی پر رکھتا ہوا بولا۔ درازیلا کو ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہوش آیا تھا اور اپنے سامنے ایک مرتبہ پھر اسے دیکھ خوفزدہ ہو رہی تھی۔ البتہ بلیک ڈیول اس کے خوف کو پہچان گیا تھا، اس لیے اسے ڈر تھا کہ وہ پھر نہ بے ہوش ہو جائے۔ کیا لڑکی تھی وہ! اتنی زیادہ ڈرپوک لڑکی اس نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ کہاں تو اس کی بہن کسی سے ڈرنا جانتی نہیں تھی، اور کہاں یہ جسے دیکھ لگتا تھا کہ اب اس نے ڈر ڈر کر ہی مر جانا ہے۔ بلیک ڈیول کے خوف سے وہ ناشتہ تو کر چکی تھی، مگر جب اس نے درجن بھر کی تعداد میں ٹیبلٹس تھمائیں، درازیلا کے ہوش ہی اڑ گئے۔ اتنی ساری! درازیلا تو جسے میڈیسن کی تعداد دیکھ پھر سے بے ہوش ہونے کو تھی۔ زیادہ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے درازیلا کو گھورتے ہوئے کہا۔ میں اس طرح میڈیسن نہیں لیتی، درازیلا نے سہمے ہوئے انداز میں کہا۔ پھر کیا مجھے میڈیسن کو پیس کر اسپون میں شہد کے ساتھ گھول کر تمہارے منہ میں ٹھوسنا ہوگا؟ بلیک ڈیول بری طرح سے تپ اٹھا تھا۔ واٹ؟ اور جب درازیلا کو خوفزدہ سا جذبات میں سر ہلاتا دیکھا تو تحیز اس کے منہ سے نکلا تھا۔ دوسری طرف کون ہو تم اور مجھے فالو کیوں کر رہے ہو؟ یہ سوال تو تم نے کبھی اس وقت بھی نہیں پوچھا جب میں تمہیں فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر پر فالو کرتا ہوں، تو اب کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ برا سا منہ بنائے کہتے ہوئے اپنا جھکا سر اٹھایا تھا، جسے دیکھ مارسیا متحیر ہوئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں حمید بھائی؟ دوستی کی قیمت ادا کر رہا ہوں، حمید جل کر بولا۔ کیا مطلب؟ مارسیا نے ناسمجھی سے پوچھا۔ تمہارے پیارے چاچو کا حکم بجا لا رہا ہوں۔ اس کا حکم تھا میری بھتیجی کی دیکھ بھال کرو اور میری بیوی سے دور رہو۔ پتہ نہیں مجھے وہ ذلیل کرنے والا انسان بیوی چور سمجھتا ہے کیا؟ حمید نہایت جلے بھنے انداز میں کہہ رہا تھا۔ آپ چاچو کے کہنے پر میرا پیچھا کر رہے تھے؟ نہیں، سعودی عرب کے کنگ کے کہنے پر کر رہا تھا، حمید پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولا۔ آپ اتنے جلے بھنے کیوں ہوئے؟ چلے کچھ ٹھنڈا پی اور دماغ ٹھنڈا کرے۔ مارسیا اسے اپنے ریزرو ٹیبل کی جانب اشارہ کرتی ہی بولی۔ تمہارے چاچو کے فرمان پر اپنا آفس اور سارے کام چھوڑ کر تمہارے پیچھے جگہ جگہ پھر رہا ہوں۔ ڈیڈی کو پتہ چلا تو وہ جوتے پڑیں گے کہ میری 7 پشتے تک گنجی پیدا ہوگی، اور تم پوچھ رہی ہو کہ میں اتنا جلا بھنا کیوں ہوں؟ جلا کر کہتا ہوا حمید کولڈ ڈرنک کین سے گھونٹ بھرنے لگا تھا۔ آپ کو اپنی ناپیدا ہوئی پشتوں کا بڑا خیال ہے، ویسے چاچو ہے کہاں؟ مارسیا اسے چھیڑتے ہوئے پوچھی تھی۔ کیونکہ وہ میری پشتیں ہوں گی، میجر کھڑوس تکی کی نہیں، اور مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے۔ حمید مارسیا کو کہتا کہیں اور دیکھ رہا تھا۔ ایک منٹ، مارسیا شاید کوئی ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ کون؟ بدستور پیزے کی بائٹ لیتی مارسیا نے اطمینان سے پوچھا۔ کوئی لیڈی ہے، ماسک اور بڑے سے گوگل میں چہرہ چھپائے، وہ اب تک ہمیں گھور رہی تھی، مگر جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی اس نے اپنے چہرے کے سامنے گڑبڑاہٹ میں مینو بک کو الٹا پکڑ لیا۔ اطمینان سے کھاتی مارسیا حمید کی آخری بات پر ٹھٹکی تھی۔ الٹی مینو بک پکڑی ہے؟ ہاں، مارسیا کے سوال پر حمید نے سر ہلایا۔ اے لڑکی، اپنے آپ کو بچہ سمجھنا چھوڑ دو، اب تمہارے بڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے، بلیک ڈیول خشک لہجے میں کہتا درازیلا پر جھکا تھا۔ اپنا منہ کھولو۔ اس کی ہتھیلی سے ٹیبلٹس اٹھاتا اس نے حکم دیا۔ اس کے لہجے اور خطرناک انداز پر درازیلا لرزتی ہوئی۔ اس نے اپنا منہ کھول دیا، پانی کے بڑے گھونٹ کے ساتھ ٹیبلٹ نگلنے کی کوشش کرنا۔ اس کے منہ میں ٹیبلٹ ڈالتا نیا حکم جاری کیا۔ درازیلا ہاتھ میں موجود گلاس سے گھونٹ بھرتی ٹیبلٹ نگلنا چاہتی تھی، مگر ٹیبلٹ کی کڑواہٹ اور بو سے اسے بری طرح متلی آ گئی تھی، اور اگلے ہی پل ٹیبلٹ سمیت پانی کا گھونٹ اس نے باہر اگلا، کہیں اور نہیں اپنے اوپر جھکے بلیک ڈیول کے چہرے پر۔ کلی کرنے کے بعد درازیلا نے بے ساختہ خوف سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ اسے پورا یقین تھا وہ برا سا دیو اسے زندہ نہیں چھوڑنے والا تھا۔ دوسری طرف الٹی میں نے بک پکڑی ہوئی ہے؟ ہاں،
میں نے انہیں کتنی دفعہ سمجھایا کہ کسی کی جاسوسی کرتے وقت بک کو سیدھی پکڑتے ہیں، مگر نہیں۔ کیا تم جانتی ہو اسے؟ مارسیا کو بڑبڑا کر چیر ڈھکیل کر اٹھتے دیکھ حمید نے حیرت سے پوچھا، آپ بھی جانتے ہیں؟ مارسیا کہتی ہوئی اس ٹیبل کی جانب بڑھی جس ٹیبل پر حمید کے کال کے مطابق لیڈی الٹی مینیو بک پکڑ رہی تھی۔ اسے اس طرح پڑھتے ہیں۔ مارسیا اس کے ہاتھ سے مینیو بک لے کر سیدھی پکڑاتی ہوئی بولی، شکریہ، مگر مجھے الٹا پڑھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ وہ مینیو بک کو الٹا کر کے چہرے کے سامنے کرتی ہوئی بولی، جس پر مارسیا سر ہلا گئی۔ آپ بھی مجھے فالو کر رہی ہے؟ مارسیا نے جیسے تحمل سے پوچھا۔ بچپن سے ہی کیا ہے، کیا یہ تم نہیں جانتی؟ کب سے کر رہی ہے آپ میرا پیچھا؟ ایک ہی پلین میں، ایک ہی ہوٹل میں، ہر سیکنڈ ہر پل مگر دیکھو تو صحیح، میں کتنی جینیس ہوں کہ مارسیا تقی کو خبر تک نہیں ہوئی۔ گردن اکڑائے اس نے کہا، یار مارسیا، کون ہے یہ عورت؟ حمید نے ان کے مکالمے بازی سے اکتا کر پوچھا۔ اے حمیدے، تم نے عورت کسے کہا؟ وہ مینیو بک ٹیبل پر پٹکتے گراتی ہوئی بولی، جس پر حمید بری طرح بوکھلایا ہوا تھا۔ کون ہے یہ بلا؟ ایک مرتبہ پھر حمید کے منہ سے پھسلا، اگر ایک مرتبہ مزید اور میری بے عزتی کرنے کی کوشش کی تو کچا چبا جاؤں گی، وہ بدستور گراتے ہوئے بولی۔ صدفی، کیا آپ بتائیں گی کہ آپ یہاں کیا کر رہی ہے؟ حمید جو کچھ کہتا مارسیا جھلا کر پوچھنے لگی، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ اپنی ننھی منی سی بھانجی کو یوں ہی اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتی تھی نا؟ صدفی نے نہایت سنجیدہ چہرہ بناتے ہوئے کہا۔ ریئلی؟ مارسیا برا سا منہ بنائے ہوئے بولی۔ البتہ حمید مارسیا کی صدفی کہنے پر وہ صدفی کو بے یقینی سے دیکھتا رہا اور اگلے ہی پل چیئر سے اٹھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اسے کیا ہوا؟ اس طرح بھاگ رہا ہے جیسے کسی چڑیل کو دیکھ لیا ہو۔ صدفی حیرت سے حمید کو ہوٹل سے باہر نکلنے والے دروازے کی جانب اندھادھند بھاگتے دیکھ رہی تھی۔ صحیح کہا، وہ آپ کو دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے ہیں۔ یقین مانے میرا بھی دل یہی چاہ رہا ہے۔ آپ کسی چڑیل سے کم نہیں لگ رہی۔ یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے آپ نے؟ مارسیا صدفی کو گھورتے ہوئے کہہ رہی تھی، جو پنک قدموں تک جاتے گاؤن میں پنک اسکارف اوڑھے، پھر اسکارف کے اوپر پنک کلر کا بڑا سا گول ہیڈ پہنے، پھر پہنے ہوئے تھی چہرے پر پنک شیڈ کا بڑا سا گوگل اور پنک کلر کا ہی ماسک۔ اس حلیے میں صدفی کافی مضحکہ خیز لگ رہی تھی، البتہ قطعی پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ تمہارا پیچھا کرنے کے لیے میں جوکر بن گئی ہوں، مارسیا اس کے جملے کو کاٹتی ہوئی بولی۔ جانتی ہے لوگ آپ کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں۔ آئی ڈونٹ کیئر لوگوں کی ہنسی میری ہیلز کے نیچے، صدفی لاپرواہی سے کہتی ہوئی بولی۔ آخر میرا پیچھا اور کون کون کر رہا ہے؟ مارسیا کرسی ڈھکیل کر اٹھتی ہوئی جھلا کر کہہ اٹھی، وجیح ہینڈسم سے داماد جی۔ صدفی ہوٹل میں انٹرنس گیٹ سے داخل ہوتے فوزان کو دیکھ بولی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا؟ مارسیا نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اس کی پشت تھی اس جانب، اس لیے مارسیا نے فوزان کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کے پوچھنے پر صدفی نے اسے پیچھے دیکھنے کا اشارہ کیا۔ نو وے، مارسیا بے ساختہ کرراہ اٹھی تھی۔ وہاں نہ صرف فوزان تھا بلکہ اس کے پیچھے عدن بھی تھا، جو حمید کو اپنے ساتھ کھینچے ہوئے لا رہا تھا۔ اپنا منہ کھولو۔ دوسری طرف اپنا منہ کھولو۔ خوف سے آنکھیں میچی درہ ضلع نے بلیک ڈیول کی خشک آواز پر آنکھیں کھولی تو دیکھا وہ ٹشو سے چہرہ صاف کرتا ایک مرتبہ پھر پورے تحمل سے اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ اس کے گھورنے پر ایک مرتبہ پھر وہ جلدی سے منہ کھول گئی۔ اس مرتبہ اگر میرے چہرے پر ٹیبلٹ اگلنے کی کوشش کی تو؟ اسے جملہ ادھورا چھوڑتے ہوئے اس کی زبان پر ٹیبلٹ رکھی اور درہ ضلع خوفزدہ ہوتی ہوئی سر ہلا گئی۔ پانی کا گھونٹ لیتے ہی ایک مرتبہ پھر اس کے منہ میں کڑواہٹ گھلی تھی اور زور سے ابکائی آئی تھی۔ گھونٹ اندر لو، باہر اگلنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بلیک ڈیول پیچھے ہوتے ہوئے اسے ڈپٹنے لگا۔ اس مرتبہ درہ ضلع نے گھونٹ بھر ہی لیا تھا، البتہ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ اب کیا ہوا؟ وہ ان آنسوؤں سے نگاہ چراتے ہوئے چڑھ کر پوچھنے لگا۔ یہ کڑوی ہے، وہ منہ بسور کر بولی۔ ایک مرتبہ پھر حیران ہوتے ہوئے وہ کمرے سے نکلا۔ لو اور رونا بند کرو۔ بھلا کون روتا ہے اس بات پر؟ آج کل کے بچے بھی نہیں روتے، وہ بیزاری سے کہتا اس کے سامنے پیسٹری سے بھری پلیٹ پٹکی۔ مجھے مارگو آپی سے ملنا ہے۔ وہ پیسٹری کو دیکھے بنا بولی، رونی صورت بنائے ہوئے بولی۔ وہ کیوں؟ وہ تیوری چڑھائے پوچھا، اور تبھی بلیک ڈیول کا سیل فون بج اٹھا تھا۔ جینس کی جیب سے سیل فون نکال کر اسکرین دیکھتا اسے یاد آیا کہ پال نے اسے بلایا تھا۔ مجھے وہ اچھی لگتی ہے، درہ ضلع کے منہ سے پھسلا تھا۔ درہ ضلع کی بات سن کر اسکرین سے نظریں ہٹاتا بلیک ڈیول نے اسے دیکھا۔ اور میں کیسا لگتا ہوں؟ بجتا سیل فون سائڈ پر ٹیبل پر رکھتا ہوا اس کے قریب جاتا اس نے پوچھا۔ آپ کا فون؟ درہ ضلع اس کے سوال پر خوفزدہ ہوتی ہوئی
تم میری بات کا جواب دو۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے بہت سارے تکیوں سے ٹیک لگایا تو رزیلا پر ہلکا سا جھکا تھا۔ دوسری طرف تم بھاگ کیوں گئے تھے؟ وہ بھی اتنا تیز؟ کیا اولمپک میں حصہ لیا تھا؟ اور داماد جی سب خیریت؟ صدفی نے عدن کے ساتھ زبردستی گھسیٹ کر قریب آتے حمید سے تنک کر پوچھا، اور ساتھ ہی فوزان ذوالکفل سے اخلاق بھی نبھایا۔ فائن۔ فوزان نے ایک اچٹتی نگاہ مارسیا پر ڈال کر مختصر جواب دیا، جو اس سے قطعی لاپرواہ تھی۔ البتہ حمید کا جواب بڑا لمبا چوڑا تھا۔ اس وجہ سے بھاگا تھا کہ اگر تمہارے شوہر نے مجھے تمہارے ارد گرد دیکھ بھی لیا ہوتا تو ایک بلٹ مارتا اور وجہ بھی نہیں بتاتا۔ حمید نے جل کر کہا۔ ایکسکیوز می؟ فوزان بچتا سیل فون ریسیو کرتا وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ البتہ عدن صدفی کو گھور رہا تھا۔ آپ کی تعریف؟ عدن نے حیرت سے گھورتے صدفی کے عجیب و غریب حلیے کو اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا۔ عدن کے اس طرح پوچھنے پر اور گھورنے پر حمید کو کہکہا لگاتے اور مارسیا کو مسکراہٹ روکتے دیکھ وہ بری طرح جلی۔ دوسری طرف وہ تم سے نہیں ہوگی، صدفی نے دانت پیس کر کہا۔ اتنی خوبصورت لڑکی کی تو جیسے کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ پیر پٹک کر کہتی ہوئی وہ جانے کے لیے مڑی ہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ جہنم میں۔ کیا اس پر بھی اعتراض ہے تمہیں؟ صدفی نے رک کر مڑتے ہوئے جلے بھنے انداز میں کہا۔ نہیں بھلا مجھے کیوں ہوگا؟ ہر کسی کو آخر کار لوٹنا اپنے ہی گھر پڑتا ہے، عدن نے سنجیدہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اب کی مرتبہ حمید کے ساتھ ساتھ مارسیا بھی ہنس رہی تھی۔ کیا تم یہ جانتے ہو میجر کھڑوس تقی کہ پبلک پلیس میں امبیرس ہونے میں کتنا مزہ آتا ہے؟ اتنا مزہ تو کسی کو پول میں گرا کر بھی نہیں آتا، صدفی نہایت پیار سے کہتی عدن کی جانب بڑھی تھی۔ کیا مطلب؟ عدن صدفی کے اچانک بدلے تیور پر حیران ہوا تھا۔ چاچو سنبھل کر، جب صدفی اتنی میٹھی ہوتی ہے تو زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ مارسیا صدفی کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ تم سے تو میں بعد میں نپٹوں گی مارسیا جان، پہلے تمہارے پیارے پیارے چاچو سے نمٹ لوں۔ مارسیا کو بھی نہایت پیار سے کہتی وہ عدن کی جانب بڑھتی رہی تھی۔ مجھے تو آپ معافی رکھیے، آپ اپنے بدلے سے۔ مارسیا جھرجھری لیتی فوراً واپس اپنی جگہ جا بیٹھی تھی۔ حمید بھی شرافت سے اپنے دانت اندر کرتا اپنی خالی کی گئی کرسی پر جا بیٹھا تھا۔ عدن ان دونوں کی گھبراہٹ دیکھ صدفی کو دیکھا جو اسی کی جانب بڑھی آ رہی تھی۔ صدفی یہ پبلک پلیس ہے، عدن اس کے تیور دیکھ بے ساختہ بولا تھا۔ مجھے گھنٹہ فرق نہیں پڑتا، صدفی عدن کے سینے پہ دونوں ہاتھوں سے دھکا دے کر چیئر پر بٹھاتی ہوئی بولی۔ جانتے ہو عدن، میرا دل چاہتا ہے تمہارے قریب آؤں۔ کرسی کے ہتھے پہ ہاتھ رکھے وہ ہلکا سا جھکی۔ صدفی؟ عدن بے یقینی سے صدفی کو دیکھ کر بولا۔ اور قریب آؤں؟ وہ تھوڑا اور اس کے چہرے پر جھکتی ہوئی بولی۔ یہ صدفی کیا کر رہی ہو؟ حمید نے ہکلا کر پوچھا۔ چاچو کا دماغ ٹھکانے لگا رہی ہے، مارسیا دونوں کو دیکھتے ہوئے مزے سے بولی، جیسے فلم میں موجود اپنی سب سے پسندیدہ سین دیکھ رہی ہو۔ لوگ دیکھ رہے ہیں انہیں؟ حمید پریشانی سے آس پاس کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے بولا جو ان کی جانب متوجہ تھے۔ ارے اس گدھے کو تو دیکھو، وہ ویڈیو بھی بنا رہا ہے۔ حمید کی پریشانی جیسے بڑھ رہی تھی۔ سو واٹ، کسے پرواہ ہے؟ مارسیا اتنی ہی مطمئن تھی۔ اور قریب آؤں؟ ادھر صدفی کہتی عدن کے چہرے پر مزید قریب ہوئی تھی کہ بیچ میں صرف چند انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ عدن تکی کی سٹی گم ہوئی تھی، وہ گنگ سا صدفی کی گریش آنکھوں میں یکٹک دیکھا جا رہا تھا۔ اور قریب آؤں؟ اتنا قریب کہ تمہارے کانوں میں جھک سکوں اور کہوں، نہایت رومانٹک انداز میں کہتی عدن کے کان پہ جھکی۔ آئی ول کل یو، صدفی نے اب کی مرتبہ اتنے زور سے اس کے کان میں چلایا کہ عدن بے ساختہ کان پہ ہاتھ رکھ کر رہ اٹھا تھا۔ عدن کی نگاہ ہنس ہنس کر کرسی پر لوٹ پوٹ ہوتے مارسیا اور حمید پر گئی تھی، اور ساتھ ہی اس نے اطراف پہ نظریں دوڑائی جہاں اکثریت کے چہروں پر محفوظ کن مسکراہٹ تھی، اور ساتھ ہی اس نے خشک نظروں سے صدفی کو دیکھا جو مارسیا کے بازو والی کرسی پر جا بیٹھی تھی۔ یہ کیا بےہودگی تھی صدفی؟ وہ اس کے بازو کی کرسی پر بیٹھتا ہوا ناگواری سے بولا۔ اسے ریئیکشن کہتے ہیں، صدفی شان بے نیازی سے بولی۔ عدن ہم یہاں کیوں آئے؟ تبھی فوزان آ کر اس کے بازو والی کرسی پر آ کر بیٹھتا ہوا بولا۔ عدن جو صدفی کو کچھ سخت کہنے والا تھا، فوزان کے کہنے پر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ ہم یہاں رزیلا کو ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں۔ عدن کی بات سن کر ہنستی ہوئی مارسیا کی مسکراہٹ اس طرح سمٹی جیسے کبھی آئی ہی نہیں تھی۔
تم اکیلی نہیں ڈھونڈ پاؤ گی، ہمیں ٹیم بنا کر مختلف طریقے سے ڈھونڈنا ہوگا۔ جتنے زیادہ لوگ اتنے کم وقت میں ہم درازیلا کو ڈھونڈ سکیں گے۔ عدن جیسے مارسیا کو کنونس کرنے کے لیے کہہ رہا تھا، جس پر مارسیا کچھ کہے بنا خاموشی سے سنتی جا رہی تھی۔ تو چلو پھر ٹیم بناتے ہیں۔ میں اور صدفی ڈاکٹر محمد خان کے گھر خان ولا جائیں گے، تم اور فوزان ہاسپٹل جاؤ گے۔ میں اور صدفی کیوں نہیں جا سکتے؟ مارسیا نے فوزان کو ناگواری سے دیکھتی فوراً احتجاج کیا۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم دونوں ساتھ رہو اور بیوٹی سٹی کو تباہ کر دو، عدن کہتا ہوا چیئر سے اٹھا تھا۔ اور تم بیوٹی سٹی کے پولیس اسٹیشن جاؤ گے، عدن حمید کو دیکھتے بولا، جو اس بات پر خوش ہو رہا تھا کہ اسے کوئی کام نہیں ملا، اور جب کام کی نوعیت سنی تو اس کا منہ بری طرح پچکا۔ آخر سب مجھے ہی کیوں قربانی کا بکرا بناتے ہیں؟ اس نے بے ساختہ دہائی دی، مگر اسے سننے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ سب اٹھ کر اپنے اپنے راستے چل دیے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے مرا جا رہا ہوں، جو تم عدن سے اس طرح کہہ رہی تھی؟ میں تمہارے ساتھ ایک سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتا۔ ہاسپٹل تک جانا اور آنا تو دور کی بات ہے، فوزان زہر خند لہجے میں اپنے ساتھ چلتی مارسیا سے کہہ رہا تھا۔ اے سی پی صاحب، تم لفظوں میں اتنا زہر کہاں سے لاتے ہو؟ کیا صاف فرائی کر کے کھاتے ہو؟ مارسیا ہوٹل سے باہر نکلے گلاس ڈور کو ڈھکیلتی نہایت اطمینان سے کہہ رہی تھی، جو فوزان کو مزید سلگا گیا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ وہ دونوں اچھے پارٹنر نہیں بن سکتے تھے، مگر ایک اچھی ٹیم بن سکتے تھے یا نہیں، اب یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا۔ دوسری طرف وہ آپ ڈراؤنے اور برے ہیں، درازیلا ہکلاتی ہوئی بمشکل اپنا جملہ مکمل کر گئی تھی۔ درازیلا کی بات سن کر اس نے بے ساختہ قہقہا لگایا تھا اور ساتھ ہی اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ کیا وہ اس کا گلا گھونٹنے والا تھا؟ اپنی جانب اس کے بڑھتے ہاتھ کو دیکھ درازیلا کی آنکھیں دہشت سے پھٹی تھی۔ گڈ، مارکو سے کہنا تمہارے بالوں میں برش کر دے، ورنہ رہنے دینا، میں واپس آ کر دوں گا، کیونکہ چھوٹی بیبی کو تو یہ آتا ہی نہیں ہوگا۔ نہیں؟ بلیک ڈیول اس کے بکھرے بالوں کو سمیٹ کر کان کے پیچھے کرتا کہہ رہا تھا۔ نہیں، مجھے آتا ہے، وہ شرمندگی سے بولی۔ اچھا چلو، کچھ تو آتا ہے لٹل بیبی کو۔ وہ مسکراہٹ لبوں پہ دبائے بولا، اس کی نگاہیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ سیاہ دوپٹے کے حالے میں دمکتا ہوا گندمی، صاف و شفاف معصوم چہرہ بہت بھلا لگ رہا تھا، اس کی نگاہوں کے راستے دل کو جکڑ رہا تھا۔ ڈیول جی، مجھے درازیلا پلکیں جھپکائے اس کے نرم لہجے پر بمشکل کہنے کی کوشش کر رہی تھی، اور بلیک ڈیول اس کے طرز مخاطب پر مسکراتا ہوا محفوظ ہوا، مگر درازیلا کا اگلا جملہ اسے قطعی غیر محفوظ کر گیا تھا۔ مجھے اپنی فیملی سے ملنا ہے، بابا سے، آپی سے، چاچو، خالہ جانی سے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھتی کہہ رہی تھی۔ درازیلا کے بابا کہنے پر بلیک ڈیول کے دل میں گلٹی سی ابھری تھی، مگر جیسے ہی درازیلا نے آپی کہا، اس کی بھویں تن پڑی۔ میں تو بھول ہی گیا تھا کہ تم مارسیا تقی کی بہن ہو، شکریہ یاد دلانے کے لیے۔ اس کا نرم لہجہ سخت اور تلخ ہوا تھا، ساتھ ہی اس نے درازیلا کو سختی سے بازو سے پکڑ کر بیڈ سے اٹھا کر کھڑا کر دیا تھا۔ بہت ہو گیا آرام، اب تمہیں کام کرنا چاہیے، اس کے بازو پر انگلیوں کی گرفت مضبوط کرتے ہوئے بولا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے ماسیما جانا ہے۔ وہ موٹے موٹے آنسو رخسار پر بہاتی منہ بسور کر ضدی لہجے میں بولی۔ میں نے کچھ زیادہ ہی نرمی دکھا دی شاید، وہ اپنے اندر اٹھتے شدید اشتعال پر قابو پاتا سرد لہجے میں بولا۔ کیا تم بھول گئی ہو کہ تم میری بیوی ہو اور میں تمہارا شوہر، اور بیوی شوہر کے گھر پر ہی اچھی لگتی ہے؟ اس لیے آئندہ تمہارے منہ سے تمہاری بہن یا فیملی کا نام بھی نہ سنوں، ورنہ بہت برا حشر کروں گا تمہارا۔ وہ سختی سے اس کی تھوڑی دبوچے ہوئے بولا۔ میں نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا، میرے واپس لوٹنے تک مجھے فرائی آملیٹ اور ٹوسٹر سے سیکے ہوئے بریڈ کچن میں موجود ٹیبل پر ملنا چاہیے۔ اس کی تھوڑی جھٹکے سے چھوڑتا ہوا حکم جاری کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ بابا، آپی، چاچو، خالہ جانی، کہاں ہو آپ سب؟ مجھے نہیں رہنا یہاں اس برے انسان کے ساتھ، مجھے اس قید سے نکالے۔ وہ گھٹ گھٹ کر روتی ہوئی بیڈ سے پشت لگائے فرش پر بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر محمد خان کے متعلق انفارمیشن چاہیے، مارسیا کاؤنٹر پر کھڑی ہیڈ نرس سے مخاطب تھی۔ سوری میڈم، میں ہاسپٹل کے اصولوں کے خلاف ہے، یہ ہاسپٹل کے اصولوں کے خلاف ہے، اس لیے نہیں دے سکتی۔ ایک نظر مارسیا پر ڈالتی وہ صاف منع کر گئی تھی۔ ہر جگہ خوبصورتی اور دولت کام نہیں آتی مس مارسیا تقی، کہیں دماغ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔
नर्स के टका सा जवाब मार्सिया को देने पर मार्सिया के साथ खड़े फौजान ने मजा लेते हुए तंज से कहा था, ओह रियली? मार्सिया सर हिलाकर कहती अपने हाथ में मौजूद कागज़ को चेहरे के सामने करती हेड नर्स की जानिब मुतवज्जा हुई। तुम्हारा नाम शरीफा हनीफ है। तुम पिछले 15 सालों से अमन के एक टॉप हॉस्पिटल में काम कर रही हो और अपनी मेहनत के सबब पिछले साल ही तुम्हें प्रमोट करके हेड नर्स की पोजीशन दी गई है। मार्सिया ने कहते हुए नर्स को देखा था। ये सब जानते हैं मैडम, कोई बात नहीं, कोई नई बात नहीं है। हेड खासी खरांट थी, उसे तेज़ नज़रों से देखते हुए बोली, मगर ये शायद मैडम के लिए नया है, इसलिए ये कह रही है। फौजान मज़े से हंसते हुए बोला, तुम्हें देखकर लगता तो नहीं कि तुम मेरी मदद के लिए आए हो। फौजान के तहम्मुल से जवाब देती वो दोबारा नर्स की जानिब मुतवज्जा हुई। ऑफ कोर्स ये सब जानते हैं, मगर शरीफा हनीफ मैडम, ये कोई नहीं जानता कि आपकी क्वालिफ़िकेशन सिर्फ 7वीं तक है, वो भी फेल। और तुमने जो सर्टिफिकेट नर्स की जॉब के लिए सबमिट किए थे वो सब जाली थे। मेरे पास उसकी कुछ प्रूफ्स भी है। मार्सिया इत्मीनान से कहती अपने हाथ मौजूद कागजात को काउंटर पर नर्स के सामने रखती हुई बोली, जिसे देख नर्स के चेहरे का रंग उड़ा था। सारी अकड़ उसकी हवा हो गई थी। जैसे एएसपी साहब बात है ना एएसपी साहब कि आपको सिर्फ हड्डियां तोड़ने का मज़ा मालूम है, और मैं चूँकि हड्डियां भी तोड़ चुकी हूँ तो मुझे पता चला कि हड्डियां तोड़ने से ज़्यादा मज़ा किसी की अकड़ तोड़ने में आता है। फौजान के जानिब झुककर उसकी आंखों में चैलेंजेस अंदाज में देखती हुई बोली, नहायत ही घटिया किस्म की औरत हो तुम। फौजान उसे कहरालूद निगाहों से देखता हुआ बोला, इट्स माई प्लेजर सर। गर्दन अदा से खम करती वो हेड नर्स की जानिब मुतवज्जा हुई, जिसके सारे दमखम निकल चुके थे। मुझसे आप क्या चाहती हैं मार्सिया तकी? तुम जानती हो डॉक्टर आज रात 4 बजे किसी लड़की को हॉस्पिटल ले आए थे जो कार्डियक अरेस्ट की पेशेंट थी। शरीफा के कहने पर मार्सिया का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लिया था। वो लड़की अब कैसी? मार्सिया टूटे लहजे में कहने की कोशिश में जुमला अधूरा छोड़ गई। वो लड़की ठीक हो गई थी। शरीफा मार्सिया की हालत देख हैरत से बोली, हमें सीसीटीवी फुटेज देखनी है कि वो तुम्हारी बहन थी या नहीं। फौजान ने धीमे से कहा, जिसमें मार्सिया सर हिला गई। रात 4 बजे की फुटेज देखनी है। मार्सिया कहती हुई कंट्रोल रूम में मौजूद आदमी की जानिब बढ़ते हुए बोली, मगर फिर हैरत से रुककर अपने हाथ को देखी जिसे फौजान ने थामा था। कतई गैर इरादी तौर पर फौजान उसका हाथ पकड़कर रोक गया और ख़ुद उस आदमी की जानिब बढ़ा जो उन्हें तेवरी चढ़ाकर देख रहा था। हॉस्पिटल के इंचार्ज का इजाज़तनामा है। चल हट, मैं खुद ही इजाज़तनामा हूँ। मेरे होते हुए किसी इजाज़त की क्या ज़रूरत है? फौजान उससे भाव दिए बगैर धक्के से चेयर पर से हटाता बोला और ख़ुद चेयर पर बैठता हुआ वो आदमी फौजान की दादागिरी को हैरानगी और गुस्से से देख रहा था। तुम मेरे ही ऑफिस में मेरे साथ, अगर नाक नहीं तुड़वानी है तो एकदम चुप रहो। फौजान उसे घूरता हुआ धमकी दे गया, जिस पर वो वाकई चुप हो गया था, क्योंकि वो इस मर्तबा जान गया था कि अगर खामोश नहीं रहा तो वाकई नाक टूट सकती थी। मार्सिया के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई। क्या ये वही है? फौजान की आवाज़ पर मार्सिया स्क्रीन पर झुकी। ज़ेली, मार्सिया की आंखें नम हुई थी। इन सब की वजह तुम ही हो ना मार्सिया तकी? फौजान मार्सिया के आंसुओं को तल्ख नज़रों से देखता हुआ बोला, मगर मैंने कुछ गलत नहीं किया। मार्सिया तड़प कर खुद फरामोशी से फौजान को देखते हुए बोली। इतने करीब से कर्ब और आंसू से भरी ब्राउनिश आंखों को देख फौजान दंग हो गया। वो मगरूर आंखें क्या इस तरह आजिज़ भी हो सकती थी? बेसाख्ता फौजान के अंदर ये सवाल उभरा था। मैंने कल रात तुम्हें कॉल किया था डेविल, तुम क्यों नहीं आए? ड्रिंक के ग्लास को काउंटर पर पटकती हल्के से लहराती हुई पर्ल उस तक आती उससे टकराती पूछी, बिजी था इसलिए क्या काम था तुम्हें? ब्लैक डेविल उसे संभालता हुआ बोला। ऐसे कौन से काम में बिजी थे जो पर्ल के बुलावे को इग्नोर कर गए? पर्ल उसे गहरी नज़र से देखते हुए पूछने लगी, था कोई अहम काम? क्या वो अहम काम कोई लड़की थी भी तो क्या? ब्लैक डेविल पर्ल की तफ्तीश पर बुरी तरह चढ़ता काउंटर बार के सामने मौजूद चेयर पर जा बैठा और बोतल से एक खाली गिलास में ड्रिंक उंडेलने लगा था। सही कहा, थी भी तो क्या? बस मैं ये कहना चाहती हूँ, हर लड़की टेम्पररी होना चाहिए, फॉरएवर सिर्फ ब्लैक डेविल के लिए पर्ल होना चाहिए। पर्ल मुस्कुराकर कहती उसके बाजू वाली चेयर पर जा बैठी, ये तो मेरे दिल पर मुनहसर है पर्ल। ब्लैक डेविल ने तंजिया मुस्कुराहट लबों पर सजाए हुए कहा था, तुम्हारे दिल की बहुत परवाह करती हूँ स्वीट हार्ट। अगर मामला तुम्हारे दिल का होगा तो फिर वो लड़की नहीं होगी। पर्ल बदस्तूर नर्म मुस्कुराहट लबों पर सजाए हुए बोली,
کیا مطلب؟ بلیک ڈیول چونکا اور پرل کو ناسمجھی سے دیکھا۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی بھی لڑکی تمہارے آس پاس بھی منڈلائی تو اس کا چہرہ تیزاب سے جل جائے گا یا پھر اصلی آگ سے، اس لیے کسی لڑکی کو دل مت دینا ڈارلنگ، کیونکہ اگر وہ تمہارے دل سے نہیں گئی تو دنیا سے چلے جائے گی۔ لبوں پر ٹھنڈی مسکراہٹ سجائے پرل نہایت محبت سے بولی، تم یہ مت کہنا کہ میری وجہ سے تم نے مارگو کے ساتھ وہ کیا۔ شدید بے یقینی سے وہ پرل کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا، میں بھی؟ پرل لبوں پر دلکش مسکراہٹ سجائے بولی اور ساتھ ہی بلیک ڈیول کے ہاتھ سے گلاس لیتی بچے ڈرنک سے سپ کرنے لگی۔ تمہیں شادی نہیں کرنی تھی نا سویٹ ہارٹ، اس لیے جلد از جلد اس لڑکی کو ڈائیورس دو اور چلتا کرو، کیونکہ تم سے شادی یا تو میں کروں گی یا پھر کوئی نہیں۔ پرل آخر سپ لیتی ہوئی گلاس کو نیچے رکھتے ہوئے بولی، کیا تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ بلیک ڈیول نے تیوری چڑھا کر اسے دیکھا۔ نہیں، بالکل نہیں جان، بھلا میں تمہیں کیوں دھمکی دوں گی؟ یہ تو میں اس لڑکی کے لیے کہہ رہی ہوں، بیچاری، اگر تمہاری وجہ سے مر گئی تو تمہیں ہی گلٹ ہوگا۔ پرل بے قراری سے بلیک ڈیول کے کاؤنٹر پہ رکھے ہاتھ کو تھامتے ہوئے بولی۔ بلیک ڈیول اسے کچھ سخت کہنا چاہتا تھا کہ تبھی اس کا سیل فون بج اٹھا تھا۔ پرل کا ہاتھ بری طرح جھٹکتے وہ سیل فون نکالتا کرسی سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اصغر پاشا کی کال ریسیو کیا، ڈیول پرے شکار میدان میں آ چکے ہیں۔ مارسیہ تقی اور فوزان ذوالقفل ہاسپٹل میں موجود ہے۔ عدن تقی اور اس کی وائف خان ولا میں ہے۔ اب شکاری کا بھی میدان میں اترنے کا وقت آ گیا ہے۔ اوکے باس۔ اصغر پاشا کی بات سن کر اس کے لبوں پر ایک بے حد نرم مسکراہٹ ابھری تھی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے پسند کا شکار کروں۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ اب آگے کیا ہوگا، کیا کرنے والا ہے بلیک ڈیول اور کیسے بچے گی زیلی۔ یہ سب جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔